نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تو تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، اور جو لوگ تمہاری بات مانتے ہیں وہ کم درجے کے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو کفر و شرک اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ گھر میں تصویر رکھنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں جاندار تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح و تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ آنکھوں کا علاج۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حالت احرام میں تھا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنکھوں پر ایلوے کا لیپ لگانے کو کہا۔ فائدہ، ایلوا دماغ اور آنکھوں کی تمام تکالیف کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو،
اس کو جلد دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر قرآن کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ خلاصہ، شروع حصے سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک، اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔